آج میں آپ کو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مسنون اور مستحب طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ یعنی اگر آپ اس طریقے سے قربانی کریں گے جس طریقے سے میں بتانے چاہ رہا ہوں، قربانی کا ثواب انکریز ہو جائے گا، قربانی کا ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو چلیے وہ طریقہ کیا ہے اور وہ چیزیں کیا ہے، تو چلیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، قربانی کی جگہ پر جانور کو نرمی سے لے جائے، پیار سے لے جائے، ٹانگ کھینچ کر یا دم کھینچ کر بھگا کر کے اس طریقے سے جانور کو وہاں نہ لے جائے۔ جہاں پر بھی آپ قربان کرنا چاہتے ہیں جانور کو پیار سے لے جائے، نرمی سے لے جائے۔ نمبر 2، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب اچھی طرح سے تیز کر لے تاکہ جانور کو ذبح کرنے میں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ جانور کو پہلے لٹا دیا اب جا کے چھری تیز کر رہے ہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے کہ جانور کو لٹا کر کے پھر چھری تیز کرے، ایسا نہیں کرے، بلکہ پہلے ہی چھری کو تیز کر لے پھر اس کے بعد جانور کو لٹائے۔ نمبر 3، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، ایسا کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آپ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ نمبر 4، اگر آپ قربانی کا جانور ذبح کرنا جانتے ہیں تو خود سے قربانی کرنا بہتر ہے، اور اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کسی ایسے آدمی سے جو جانور ذبح کرنے میں ماہر ہے، جیسے کوئی قصائی وغیرہ سے آپ کروا لیں، اور کم از کم آپ اس جگہ پر حاضر رہیں جہاں پر آپ کی قربانی ہو رہی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، حدیث کا مفہوم ہے، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو اور جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھو، کیونکہ جانور کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا اس کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کہ قربانی کے پاس رہو، لیکن ہاں اگر کوئی عورت ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت ہے، اگر وہاں پر قربانی کی جگہ پر اگر کوئی غیر محرم ہے تو وہ عورت پردے میں رہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کوئی دقت نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی قربانی کے جانور کے سامنے رہنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 6، جانور کو قبلہ رخ لٹائے، اور جو جانور کو ذبح کریں گے وہ بھی قبلہ رخ ہو جائے، چاہے آپ کر رہے ہیں یا آپ کی جگہ پر کوئی قصائی کر رہا ہے تو وہ بھی قبلہ رخ ہو جائے اور جانور کو بھی قبلہ رخ لٹائے۔ اب آپ نے جانور کو لٹا دیا، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ ابھی جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے بلکہ پہلے یہ دعا پڑھے پھر جانور کو ذبح کریں گے۔ وہ دعا کون سی ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ اب آپ کو جانور ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ ہاں ایک چیز اور یاد رکھے، جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کہیں گے تو جانور حلال نہیں ہوگا اور آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس بات کو آپ لکھ لیں، یہ نقطے کی بات ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا واجب ہے، یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ لیں گے تو جانور حلال ہو جائے گا۔ بسم اللہ کی جگہ پر آپ کچھ اور نہیں پڑھ سکتے۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھ کر کوئی اور چیز پڑھ لی یا کوئی دعا پڑھ لی تو پھر بھی جانور حلال نہیں ہوگا، بسم اللہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ میں نے اس لیے آپ کو اتنا زور دے کر کہا کہ کچھ لوگ جانور کو ذبح کرتے وقت دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے۔ دعا تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پڑھنی ہے، تو آپ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، کچھ اور نہ پڑھے۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے؟ اب جانور کو بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کرے، اور ذبح میں 4 رگوں کا کٹنا شرط ہے۔ نمبر 1 حلقوم یعنی سانس کی نالی، نمبر 2 مری کھانے پینے کی نالی جس سے جانور کا کھانا پینا اندر جاتا ہے، نمبر 3 اور نمبر 4 یہ دونوں شہرگیں ہوتی ہے، یعنی یہ دونوں خون کی نالیاں ہیں۔ تو ان 4 رگوں کا کٹنا شرط ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ان 4 رگوں میں سے 3 رگیں بھی کٹ جائے تو جانور حلال ہو جائے گا۔ نمبر 7 قربانی کا جانور دائیں ہاتھ سے ذبح کرے۔ ہاں اگر کوئی لیفٹی ہے، لیفٹ ہینڈر ہے کہ اس کا سیدھا ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، وہ سارا کام الٹے ہاتھ سے ہی کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے ہی کرتا ہے، وہ کھیلتا بھی اسی سے ہے، سارا کام اس سے کرتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص بائیں ہاتھ سے بھی قربانی کر سکتا ہے، یعنی الٹے ہاتھ سے بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عذر اور مجبوری ہے، اور چونکہ یہ عذر ہے تو یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو شریعت میں بہت ساری سہولتیں اور بہت ساری آسانیاں ہیں، بس اتنا ہے کہ ہم ان سہولتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والے بن جائیں۔
نمبر 8، اگر قربانی کا جانور 2 لوگ مل کر ذبح کر رہے ہیں تو دونوں کو بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ان میں سے ایک نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی تو جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جانور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو ذبح نہیں ہوتا ہے جلدی، تو دوسرا آدمی آ کر ذبح کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور وہ چھری بھی پکڑتا ہے، تو اس پر بھی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا واجب ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا واجب ہے۔ ہاں، اگر کسی نے آ کر مدد تو کی لیکن چھری نہیں پکڑی، دم پکڑی یا پیر پکڑا، تو اس پر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنا اس وقت ضروری ہے جب کہ آ کر کوئی شخص چھری پکڑے اور وہ بھی مل کر ذبح کرے۔ اب آپ نے قربانی کا جانور ذبح کر لیا، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد یہ پڑھے اللہم تقبلہ منی۔ اگر آپ خود سے قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو منی پڑھیں گے، اور اگر آپ خود سے قربانی کا جانور ذبح نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کی جگہ پر کوئی قصائی کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے تو وہ منی کی جگہ پر آپ کا نام لے گا۔ جیسے آپ کا نام عبداللہ ہے تو وہ کہے گا اللہم تقبلہ من عبداللہ، اور اگر آپ کا نام عبد الرحمن ہے تو وہ کہے گا اللہم تقبلہ من عبد الرحمن۔ پھر آگے پڑھیں گے کما تقبلت من حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ بس آپ کی قربانی ہو گئی۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو فالو کر کے قربانی کریں گے تو یقیناً آپ کی قربانی میں 4 چاند لگ جائیں گے اور آپ کی قربانی ایک مثالی قربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔